أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فارس الحجاز يا من فر الجهد يا مشكيك شربي يا رجل المرتضى يا شريكنا يا صاحب الزمان لسنا مدركني ولا تهلكني ربني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين الإسلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين الإسلام اكشف كربي وكرب المؤمنين والمؤمنات بحق أخيك الحسين ابن علي عليه السلام اللهم سخر لي بحق دم المظلوم عليه السلام اللهم صل على محمد و محمد درود پڑھے مل کے باواز سارے حضرات مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ صلی علی محمد و محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين صلوات بواز الله نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اجتماع کافی ہے آپ جب نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں تو پورا زور لگاتے ہیں نعرہ تکبیر کا جواب دیتے وقت سوچو یہ اس اللہ کا نعرہ ہے جسے علی بھی جھک جھک کے سجدے کرتا ہے باواز بلند مل کے جواب دیں نعرہ تکبیر پچھلے بھی دوست مل جائیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی حسینیت یزیدیت خاندان زہرہ پر باواز بلند صلوات دوستان گرامی قدر موالیان اہل بیت محبان آل رسول عزاداران محمد و آل محمد میرے شیعہ سنی دوستو دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے جو حاجات لے کے آپ تشریف فرما ہے مالک اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے اور بانیان کی صف ازا امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے اور اس مجلس کا ثواب خصوصاً آل محمد کی بارگاہ میں پرسے کے طور پہ قبول ہو کے محسن عباس کے والد کیا نام ہوتا ہے جاوید اقبال صاحب اور ان کے جتنے بھی خاندان کے افراد دنیا سے چلے گئے خصوصاً پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین دنیا سے چل گیا جن کا دعا مانگنے والا بھی کوئی نہیں دعا ہے مالک سب کے درجات بلند فرمائے اور آپ حضرات کی تمام حاجات شریف پوری فرمائے اور پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ذکر مولا ہو رہا ہے مولا تمام عزاداروں کو عزاخانوں کو جلوسوں کو ماتمیوں کو شبیہوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سارے حضرات مل کے ایک با جماعت اور بلندترین صلوات پڑھ دیں بسم اللہ آجو بیٹا آجو درود پڑھ دیں مل کے باواز بلند امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو شہادت پا کر اپنے منصب سے اپنی ذمہ داری سے اپنے فرائض سے مولا الگ نہیں ہو گئے امام حسین علیہ السلام آج بھی اپنی مجلسوں کے وسیلے سے اپنی ذمہ داری پوری فرما رہے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجلس امام حسین کی ہوتی ہے ذکر محمد کا ہوتا ہے سارے بولیں گے میرے ساتھ تو میں بات کروں گا نا جی مجلس حسین کی ہوتی ہے پڑھا قرآن جاتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر انبیاء کا ہوتا ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر توحید کا ہوتا ہے
مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر انبیاء کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر آدم کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر نوح کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر معراج کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر ملائکہ کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر کوثر کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر جنت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر حشر کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر نشر کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ زہرا کے بیٹے نے 10 محرم کو تپتی ہوئی ریت پر ایک سجدہ کر کے پوری کائنات کو اپنا مقروض بنا لیا۔ سلامت رہے یا علی علیہ السلام مدد کہنے والے۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، بولنا اپنی مرضی سے ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سب کا یقین ہے کہ ادھر 2 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ہر بات لکھ رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر بھی حسین کا ذکر کر دیا کرو، وہ بندہ مانے نہ مانے، یہ لکھنے والے تو لکھیں گے نا، یا اللہ اس کا تعلق حسین سے ہے۔ شاباش شاباش، مل کے نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی علیہ السلام مدد کہنے والے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ محسن بیٹا، انگلینڈ والوں نے ایک خبر شائع کی تھی، انگلینڈ والوں نے، انہوں نے کہا ہم تجربہ کر رہے ہیں، اگر تجربے میں کامیاب ہو گئے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے خطبے فضا سے کیچ کر کے ہم زمانے کو سنائیں گے۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ ہے کہ جو کچھ عیسیٰ کہہ گئے وہ کہیں گم نہیں ہوا بلکہ فضا میں موجود ہے۔ اور ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی نے اپنی بات کا انکار کیا، اللہ اسے اس کی آواز سنا دے گا، فلاں وقت تو نے یہ کہا، فلاں وقت تو نے یہ کہا۔ تو جب ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ گواہ بنتے ہیں تو پھر اپنے حصے کے خود نعرے لگایا کرو، اس لیے کہ اللہ جب قیامت کے دن پوچھے گا بتا تیرا رب کون ہے، ہم کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ پوچھے گا تیرا نبی کون ہے، ہم کہیں گے مصطفیٰ ہمارا نبی ہے۔ اللہ پوچھے گا تیرا امام کون ہے، ہم کہیں گے اپنی فضاؤں سے پوچھ جس علی کے ہم نعرے لگاتے رہے۔ آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری، سلامت رہے یا علی کہنے والے، سلامت رہے۔ ویسے بھی اپنے پیر کا نام ڈر ڈر کے جھجک جھجک کے تو وہ بندہ لے جس کے پیر کا نام بھری محفل میں لینے کے قابل نہ ہو۔ بولو ذرا، پچھلے بھی بولتے ہو میرے ساتھ۔ بھائی تمہیں تو شیعہ سنی دوستوں مرشد ہی وہ ملا ہے جس نے تمہیں کسی میدان میں شرمندہ ہی نہیں کیا۔ علی نے کسی کو میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔ علی منبر پہ ہو تب بھی علی ہے، بولو نا ذرا۔ علی میدان میں ہو تب بھی علی ہے، علی عرش پہ ہو تب بھی علی ہے، علی فرش پہ ہو تب بھی علی ہے، علی بوریے پر ہو تب بھی علی ہے۔ تو اس علی کا نعرہ سوچنے کی کیا بات ہے، اکیلا بندہ بھی علی کا نعرہ لگا دیا کرو۔ یہ نہ سوچنا یہ مظہر بخاری کیسا فیصلہ دے کے جا رہا ہے کہ جب آگے جواب دینے والا کوئی نہ ہو۔ میں نے آپ کا 1 منٹ بھی تمہید میں نہیں لیا، توجہ ہے نا، ورنہ مولوی آدھا گھنٹہ تمہید میں ہی لے جاتے ہیں۔ میں ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی آ گیا، کافی پڑھنے والے حضرات تشریف فرمایا، اور یہ جملہ میں نے 2018 میں ابو ظبی میں عشرہ محرم پڑھتے ہوئے کہا تھا، جو آپ کے حوالے بھی کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علی علی ہم جنت کے لیے نہیں کرتے، ہم کوثر کے لیے نہیں کرتے، ہم سلسبیل کے لیے نہیں کرتے۔ علی علی کرنے کا ہمیں سب سے بڑے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علی علی کرنے سے احترام محمد آ جاتا ہے۔ شاباش شاباش، آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ علی علی کرنے سے احترام مصطفیٰ آ جاتا ہے، علی علی کرنے سے احترام محمد آ جاتا ہے۔ اور محسن بیٹا، علی کا وہ نعرہ ہے جس کے لیے مجمع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ علی کے نعرے کے لیے مجمع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے یہ مظہر بخاری کیسا فیصلہ دے رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پیغمبر کا فرمان پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تم مرشد علی کا نعرہ لگاتے ہو تو جواب صرف تم نہیں، نبی انتظار کرتے ہیں۔ اچھا اذان سن لیجیے، اذان میں عرض یہ کر رہا تھا
کیونکہ لمبی چوڑی تقریر کا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ علی کا نعرہ لگانے کے لیے مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ علی الیکشن سے علی نہیں بنا، اور ہے کہ نہیں ہے؟ علی الیکشن سے علی نہیں بنا، علی ووٹ دے کے علی نہیں بنا، علی اجماع سے علی نہیں بنا، علی شورا سے علی نہیں بنا، علی اسے کہتے ہیں جسے اس علی نے علی بنایا، تو جو ہے نا، اور وہ بھی علی ہے۔ یہ آیت الکرسی تو آپ کے گھروں میں لکھی ہوئی ہے نا، لٹکی ہوتی ہے کیلنڈروں کے ساتھ، اس میں آخر پہ پڑھے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بھی علی العظیم ہے، اور ہے نا، تو جو ہے نا، تو اس علی کا نعرہ لگانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پہاڑ سے وزنی دلیل دے کے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد نہیں سوچنا تم نے کہ یہ اکیلے ہم نے کہاں سے نعرہ لگانا ہے، آگے جواب دینے والا کوئی نہیں۔ سنیں پیغمبر کا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی قلتہ والى موسیٰ فی حیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو، یعقوب کا گریہ دیکھنا ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، جس نے کوئی نبی نہیں دیکھا علی کا چہرہ دیکھو، ہر نبی نظر آ جائے گا۔ شاباش، ان ہاتھوں کو سلام بھائی، مل کے غدیری نعرہ حیدری۔ آدم کا علم علی کے چہرے میں ہے، نوح کا علم علی کے چہرے میں ہے، موسیٰ کی حیبت علی کے چہرے میں ہے، عیسیٰ کا زہد علی کے چہرے میں ہے۔ اور جب اب علی کا نعرہ لگاؤ گے نا تو یہ حدیث ذہن میں رکھ کے پھر علی مرشد کا نعرہ لگانا، ادھر سے تم نعرہ حیدری لگاؤ گے، ادھر سے آدم بڑھ کے کہے گا شکریہ، یہ تو میرے علم کا نعرہ ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے، نوح نے کہا میرے علم کا نعرہ ہے، ابراہیم نے کہا میرے خلت کا نعرہ ہے، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ ہے، یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ ہے، داؤد نے کہا میرے لہن کا نعرہ ہے، موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ ہے، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ ہے، قرآن نے کہا میرے قاری کا نعرہ ہے، منبر نے کہا میرے قاضی کا نعرہ ہے، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ ہے، کعبے نے کہا میرے گوہر کا نعرہ ہے، امامت نے کہا میرے جوہر کا نعرہ ہے، منبر نے کہا میرے وارث کا نعرہ ہے، جنت نے کہا میرے آقا کا نعرہ ہے، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ ہے، جنگ بدر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ ہے، خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ ہے، احد نے کہا لا فتح کا نعرہ ہے، خیبر نے کہا میرے مرد کا نعرہ ہے، خیبر نے کہا میرے مرد کا نعرہ ہے، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ ہے، کمبل نے کہا میرے مالک کا نعرہ ہے، بستر نے کہا میرے وارث کا نعرہ ہے، اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ، مصطفیٰ نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، اور شیعوں نے کہا ہمارے علی کا نعرہ۔ سلامت رہے یا علی کہنے والے، اتنی بلند ایک صلوات پڑھ دیں۔ پچھلے دوستوں کی ابھی تک یہ صلوات میں شامل نہیں ہوئے، ذرا بلند ترین پڑھ دیں، شکریہ، بڑی مہربانی۔ تمہیں تو مرشد علی ایسا ملا ہے، اللہ کی قسم سے ایسا مرشد کسی کو ملا ہی نہیں۔ علی منبر پر بھی علی، علی میدان میں بھی علی۔ اگر علی کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو جب دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے دشمن کی تلوار ٹوٹی تھی اسے قتل کر دیتا، ادھر دشمن کی تلوار ٹوٹی، ادھر علی نے اپنے ہاتھ کو روکا۔ رسول کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سید بھی کتنے بھولے ہوتے ہیں، توجہ ہے نا، یہ سید بھی کتنے سادے ہوتے ہیں، کتنا اچھا موقع تھا دشمن کو قتل کرنے کا، یہ ہاتھ کیوں روک لیا؟ نبی فرماتے میں نے کہا علی نہتے پہ کبھی وار نہ کرنا۔ شاباش، فیصل آباد میرا اپنا مجمع ہے، فیصل آباد میرا اپنا مجمع، مولا صاحب کو سلامت رکھے۔ علی جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے اس پہ کبھی وار نہ کرنا، اس لیے علی مرشد نے وار کو روک لیا ہے۔ اچھا، اب علی علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، دشمن بھی سامنے کھڑا ہے، دشمن پریشان ہے۔ علی فرماتے تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا یا علی تیرے پاس تلوار ہے، میرے پاس تلوار نہیں، مگر میں نے سنا تو بڑا کریم ہے۔ بولو بولو فیصل آباد والو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آل محمد کے فضائل کی تائید میں ہاتھ کوئی اٹھتا ہے جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے، جو علی سے بھیک لینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا تو کریم ہے۔ علی فرماتے پہلے سنا تھا، آج آزما کے لے۔ اس
اس نے کہا یہ اپنے والی تلوار مجھے دے، کون دیتا ہے اپنا ہتھیار میدان جنگ میں کسی کو؟ علی نے تلوار زمین پہ رکھی. اب مجھے نہیں پتا کون بندہ اس جملے کو سنبھالے گا، کس کے سر سے گزر جائے گا، مگر میں حق کے نمک ابو طالب علیہ السلام کلیجے کی طاقت سے مولا سے مدد مانگ کر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. علی نے تلوار زمین پہ رکھ کے کہا اٹھا، سلام کرو شرافت خون ابو طالب کو. ہائے 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 ہائے، سلامت رہو یار، ان ہاتھوں کو سلام. آخری بندے تک غدیری نعرہ حیدری. سلام کرو شرافت خون ابو طالب کو کہ جس نے میدان جنگ میں بھی تاریخ کے چور مورخ کو یہ لکھنے کا موقع نہیں دیا کہ علی کے دربار سے کوئی خالی گیا تھا. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علی فرماتے اٹھا لے. وہ آگے بڑھا کیونکہ ہاتھ اس کے نجس تھے. تلوار کا نام ذوالفقار تھا. قریب ہونے کی کوشش کی، تلوار نے جھٹکا دیا، پیچھے گرا، پھر اٹھا. اٹھ کے کہتا ہے یا علی یہ تلوار تو اٹھتی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا اپنا مجمع، میرا اپنا شہر، میں آپ کا کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، چھوٹوں کا باپ ہوں. یہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور سروں سے نہیں گزرنا چاہیے. اس نے کہا یا علی یہ اٹھتی نہیں ہے. علی فرماتے تو نے تلوار مانگی تھی، اٹھانے والے ہاتھ تو نہیں مانگے. شاباش، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے غدیری نعرہ حیدری. سرکار فرماتے تو نے تلوار مانگی تھی نا، ذوالفقار کو اٹھانے والے ید اللہ کے مصداق ہاتھ تو نہیں مانگے. کھڑا ہو گیا تلوار کے پاس، کہتا اٹھے نہ اٹھے قبضہ تو میرا ہی ہے نا. توجہ ہے نا، بے شک ناجائز ہی صحیح، بولو یار سارے، قبضہ تو میرا ہی ہے نا، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ علی فرماتے اور تو کیا سمجھا یہ تلوار بچاتی ہے؟ وہ کہنے لگا اور کون بچاتا ہے؟ علی فرماتے علی کو وہ بچاتا ہے جس کی خاطر علی لڑتا ہے. شاباش شاباش، تھوڑی سی ہمت اور کرو ذرا بولنے کی، میرا ساتھ دو. اس جس کے لیے علی لڑتا ہے وہ میری حفاظت کرتا ہے. اس پہ وار ہوا، علی نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ اس کو زخمی کیا، نہ اسے تلوار ماری. ایک جملہ کہہ کر اس کا سر جھک گیا، علی کے قدموں پہ گرا، گر کے کہنے لگا یا علی مجھے بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھا. شاباش، مجھے بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھا. علی نے اسے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنا دیا. علی اسے کہتے ہیں جو مقتل کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے. اب نعرہ تو آپ نے لگانا کہ وہ بھی میں نے کام کرنا. ایک سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اگر آپ متوجہ ہو تو میں قصیدہ بھی چلتے چلتے پڑھ دوں. کیا پروگرام ہے؟ آخر تک ہاتھ اٹھنے چاہیے گواہی کے لیے جو بندہ قصیدہ سننا چاہتا ہے. پڑھوں جی قصیدہ؟ چلو میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں. یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. چندیت راما کی میرے بیٹے نے آپ کو دعوت دی ہے، 10 سفر کو ضرور تشریف لانا، ہم آپ کا انتظار کریں گے. ایک بآواز بلند سلوات پڑھ دیں. یار سلوات قصیدے والی پڑھو، پچھلے بھی مل کے جی پڑھو قصیدہ جی. اب کچھ میرے دوست بھائی سوچتے ہوں گے یہ مظہر بخاری کیا کر رہا ہے، چنگی پلی تقریر پیا کر دائی اور وچوں ذاکر پیا بڑھ بڑھ. لیکن میرا دل کر گیا آپ کی محبت دیکھ کے کہ میں قصیدہ سنا ہی دوں. قصیدہ میں کسی دنیا دار کا لکھا ہوا پڑھ نہیں رہا. قصیدہ پڑھوں گا قرآن سے. شاباش. قصیدہ پڑھوں گا قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے، اپنے مولا کی شان سے، علی حیدر کرار کی شان سے. اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جو ضرورت اسلام بھی ہے، ضرورت پاکستان بھی ہے. شاباش.
علی ضرورت اسلام بھی ہے، ضرورت پاکستان بھی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں ہوگی، لیکن آپ قصیدہ سنیں. اللہ اور نبی میں طے ہوا. آواز کا خیال تھوڑا کم کرنا، کیونکہ سارا دن بھی مجلسوں پہ رہا میں، اور 4 عشرے بھی تھے، 7 مجلسیں بھی، اور مجھ جیسا حقیر چھوٹا سا پڑھ بھی کیا سکتا ہے. میرا تو کام ہے ممبر پہ آ جانا. طاقت گفتار بھی علی دیتا ہے، جرت اظہار بھی علی دیتا ہے. شاباش شاباش، یہ مالکوں کی دی ہوئی طاقت ہے جو میں قصیدہ پڑھنے لگا. اللہ اور نبی میں طے ہوا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ علی نے یا تیرے دشمن مارے یا میرے دشمن مارے. اپنے دشمنوں کو تو شربت پلا دیتا ہے. شاباش. جی جی آخری بندے تک میں کھڑا ہو گیا آپ کی طرف آپ کے لیے تاکہ سب کی زیارت میں کر سکوں. اپنے دشمنوں کو شربت پلاتا ہے. جو میری طرف دیکھ رہے ہیں میں ایک تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں اور یہ کہہ نہیں رہا، یہ یہاں لکھ کے جا رہا ہوں. علی نے اپنے قاتل کو شربت پلا کر تاریخ کے ماتھے پر لکھوا دیا کہ اب تو مانو علی ساقی کوثر ہے. شاباش شاباش. جو دوست کھڑے ہیں ان کو مل کے سب کے حیدری، اب تو مانو علی ساقی کوثر ہے. طے ہو گیا. رسول نے کہا ہوگا پہلے تو قصیدہ پڑھے گا کہ میں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا رسم دنیا یہی ہے، پہلے چھوٹا پڑھے، بولو یا اس کے بعد بڑا پڑھے. مصطفیٰ کائنات سے تو بڑا ہے، اللہ سے تو چھوٹا ہے نا، تو قصیدہ شروع تو کر. جنہوں نے کہا قصیدہ پڑھو اب میرا ساتھ دیں گے وہ سوزی بنیں گے. قصیدہ تو شروع کر، میں تجھے تھکنے نہیں دوں گا. تیرے نبی نے قصیدے کا پہلا مصرع پڑھا، علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا یا علی انت منی وانا منکا. اوئے ہوئے ہوئے، جو بندہ پیچھے رہ گیا اس کا اپنا مقدر. یا علی تو مجھ سے میں تجھ سے. دوسرا مصرع پڑھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی کا نور ایک ہے. تیسرا مصرع پڑھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. آگے تو نبی نے انبار ہی لگا دیے، میں گن گن کے کیا بتاؤں گا. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، النظر علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، الحب علی عبادہ، لا یجوز احد الصلاۃ الا من كتب له علی الجواد، الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن. جب نبی نے قصیدہ پڑھا اللہ نے فرمایا محمد تو سانس لے لے، رک جا، اب میں قصیدہ علی کا شروع کرتا ہوں. علی چادر کے نیچے بیٹھے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی چادر کے نیچے سو گئے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. علی نے انگوٹھی اگر زکوٰۃ میں دے دی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو. علی کی امامت کو اگر قیامت سے ملانا چاہا تو قصیدہ پڑھا یوم ندعو کل اناس بامامہم. علی کی محبت کو اگر کائنات پہ واجب کرنا چاہا تو قصیدہ پڑھا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب نبی نے سوچا دعائیں مانگ مانگ کے میں نے لیا تھا، اب نبی پھر آگے بڑھے اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے علی کو سینے سے لگا کر نبی نے کمال کر دیا قصیدے کا. فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دوست میرا دوست. اللہ نے فرمایا رک جا، طرز تو نے بنائی ہے، اسی طرز کا میں قصیدہ پڑھوں گا. تو نے کیا کہا تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت. میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں یا علی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ ید اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ. حب علی رحمت اللہ بغض علی. سارے مل کے غدیری نعرہ ہے غری. آپ کے کیا کہنے ہیں.
اللہ بھی کسی نے پڑھتا گیا، رسول بھی پڑھتا گیا. کیا کہنے تیرے مرشد علی کی، اتنی بلندی پہ علی چلے گئے. وہاں جا کے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کا غلام ہوں. جو اتنی بلندی پہ جا کر اپنے آپ کو محمد کا غلام کہلوائے، فقہ جعفریہ میں ہم اسے پہلا امام کہتے ہیں. سلامت رہے. آپ کے کیا کہنے؟ بس ختم ہو گئی گفتگو. ایک جملہ مصائب کا. استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب اللہ مقام ہو، ان کا جملہ ہے. استاد محترم میں ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، بزرگ جانتے. وہ فرماتے تھے ساری زندگی گزر گئی، ہر ممبر پر ایک سوال آتا رہا کہ مولانا بتائیے یہ پیٹنا کہاں لکھا ہے. وہ فرماتے تھے یہ درد میں قبر میں لے کے جا رہا ہوں، آج تک کسی نے نہیں پوچھا زینب کا لوٹنا کہاں لکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا عالیہ کا لوٹنا کہاں لکھا ہے. ایک جملہ سرکار اور پڑھا کرتے تھے، بزرگ بہتر جانتے نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے. وہ فرماتے تھے مجھے کسی مناظر نے شیعہ نہیں کیا، میں ولایت علی پہ شیعہ نہیں ہوا، میں خلافت علی پہ شیعہ نہیں ہوا. وہ فرماتے تھے مجھے دو چیزیں شیعہ کر گئیں، ماں کا دربار، بیٹی کا بازار. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے. ماں کا دربار، بیٹی کا بازار. عزیزانو، میں سید ہوں، تمہاری منت کر رہا ہوں، اللہ تمہیں لے جائے اس بی بی کے روزے پر جو ولایتی خاطر بازاروں میں گئی، جس نے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے درباروں میں گئی، پتھر کھائے. جب جاؤ نا شام میں، میں سید تمہاری منت کر رہا ہوں، تمہارا بھائی ہوں، شام میں جاؤ دو چیزیں ضرور لے کے جانا. بی بی زینب کے لیے چادریں لے کے جانا، حسین کی بیٹی کے لیے در لے کے جانا. سواروں سے پوچھو آج بھی جو بی بی 36 شہروں میں مانگتی گئی، اس بی بی کا جو روزہ ہے شمالی روزے کے دروازے کی طرف، آج وہاں برقے موجود ہیں، چادریں لٹکی ہوئی ہیں، اور نیچے بی بی کا ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ جس مستور کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے. جس کے پاس چادر نہیں یہاں سے لے لو، ننگے سر میرے روزے پر کوئی نہ آئے. 36 شہروں میں مانگتی گئی، اب خود تقسیم کر رہی ہے. یہ جملہ جو آگے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بی بی سکینہ کی ذریعے پہ میں نے پڑھا تھا، پھر مجھے آگے مومنوں نے پڑھنے نہیں دیا. اور یہ جملہ مبلغ اعظم صاحب کا ہی ہے. قبلہ درس آل محمد میں بیٹھ کر مقتل کی کتاب پڑھا رہے تھے، یا بار بار بی بی سکینہ کے دروں کا ذکر آیا. ایک سید زادہ درمیان سے اٹھا، ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہتا استاد محترم میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں سید ہوں، میری عزت کا مسئلہ ہے. جہاں ہمارا سارا گھر اجڑ گیا، اتنا ذکر کسی چیز کا نہیں آیا جتنا زیادہ ذکر بی بی سکینہ کے دروں کا آیا. کیا یہ در زیادہ قیمتی تھے؟ استاد محترم نے قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اتنا ذکر کبھی نہ آتا اگر شمر آرام سے اتار لیتا. ظالم در بھی کھینچتا رہا، سکینہ کو تماچے بھی مارتا رہا. مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے، پرسہ قبول فرمائے. وما علینا الا